الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ الفصل الخامس، پانچواں چیپٹر ہے اور اس میں بیان ہے اہلیت کا اور اس کے عوارض کا، یعنی انسان اسلامی احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، شریعت کے احکام کا کب اہل ہوتا ہے، کب اس سے مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور کب اس میں کچھ عوارض آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شریعت کے احکام کا اہل نہیں رہتا اور اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اس مطلب اہلیت کے متعلق اس میں بحث ہوگی۔ بنیادی طور پہ ہم نے پڑھا تھا کہ تکلیف کی صحت کے لیے، یعنی شریعت نے مواخذہ کرنے کے لیے جو کسی کو مکلف بنانے کے لیے جو شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کا اہل ہو، یعنی وہ بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اب یہ دو شرطیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں مزید یہ کہ کب وہ اہل ہوگا اور کب اس میں مطلب یہ کہ اہلیت نہیں پائی جائے گی۔ تو بنیادی طور پر اہلیت کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں اس میں دو قسم کی اس میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ اہلیت بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے صلاحیت کو، کسی چیز کی صلاحیت ہونا، کسی عمل کی صلاحیت ہونا، اس کو کر سکنا۔ تو جب انسان کسی کام کو کر سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اس کا مکلف بناتا ہے اور مواخذہ کرتا ہے اس سے۔ ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب اور ایک ہوتی ہے اہلیت ادا، یعنی کسی چیز کا، کسی حکم کا آپ پر واجب ہونا، یہ تو ایک طرح ہو گیا۔ ایک یہ کہ اس کی ادائیگی کا واجب ہونا، مطلب نماز فرض ہے بچے پر بھی جو پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہوگی اہلیت وجوب، مطلب وہ اس پر فرض تھی نماز، کیونکہ وہ اسلامی معاشرے میں پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوئے۔ لیکن اس پر نماز کی ادائیگی کب فرض ہوگی؟ جب وہ سن تمییز کو پہنچے گا، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے گا۔ تو اہلیت وجوب کی یہ تعریف ہے کہ وہ صلاحیت جو انسان کے اوپر جس کی وجہ سے انسان میں مطلب انسان کے اوپر کچھ فرائض عائد ہوں اور اس کو کچھ حقوق دیے گئے جائیں شریعت میں۔ مطلب اس صلاحیت کی وجہ سے اگر انسان کو شریعت میں کچھ حقوق دیے جائیں اور اس پر کچھ فرض عائد کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں اہلیت وجوب۔ اور اس ہی کی وجہ سے انسان پر عبادات اور جو باقی معاملات ہیں وہ ان کے حقوق بھی آتے ہیں اور فرائض بھی آتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں احکام، اس کے ذمے فرائض بھی ہوتے ہیں اور اس پر کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس پر کچھ فرائض ہوتے ہیں اور احکام ہوتے ہیں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ تو جو شروع سے آپ کے احکام چل رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اہلیت الوجوب۔ اور اس کی اساس بتایا گیا زندگی کو، کہ یعنی انسان میں زندگی پائی جائے گی تو اس پر احکام جاری ہوں گے، ان سے احکام کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کسی چیز کا واجب ہونا، ایک چیز ہے اس کی ادا کا واجب ہونا۔ ادا کا معاملہ اور ہے، وجوب کا معاملہ اور ہے۔ اور اس کو مختلف نام بھی دیے گئے، لیکن نیکسٹ آتی ہے اہلیت الادا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان میں کوئی ایسی صلاحیت پائی جائے جس کی وجہ سے اس سے معاملات یا عبادات کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اس کے اقوال اور افعال کو معتبر سمجھا جائے اور اس کا اعتبار کیا جائے، اور ان سے جو بھی تصرفات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ان کو شریعت نے صحیح کہا ہو۔ یعنی فار ایگزامپل عبادت کرتا ہے وہ، تو اس کی عبادت کو بری الذمہ، اس سے مطلب وہ عبادت سے بری الذمہ ہو جائے گا، اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو شریعت اس کے خلاف کوئی جو بھی سزا رکھی ہوتی ہے وہ اس پر عائد ہوتی ہے۔ اس کی اساس ہے تمییز، زندگی نہیں۔ زندگی تو انسان میں پائے گی تو اس پر جو بھی احکام پائے جائیں گے وہ کہلائیں گے اہلیت الوجوب، یعنی اس میں زندگی پائے گی تو اس پر کچھ احکام ہیں، حالانکہ اس پہ کچھ احکام کی ادائیگی جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ احکام کی ادائیگی کا واجب ہونا یہ سن تمییز سے ہے،
سن تمییز، اس کی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل آتی ہے۔ پھر اہلیت وجوب ہو یا اہلیت ادا ہو، یعنی کسی چیز کا واجب ہونا یا اس کی ادائیگی کا واجب ہونا، یہ کبھی کامل بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اہلیت کبھی انسان میں کامل طور پہ ہوتی ہے اور کبھی ناقص طور پہ ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی پر گزرنے والے مختلف ادوار کی وجہ سے ہے۔ مطلب سب سے پہلے دور جنین ہے، جب بچہ پیٹ میں ہے، اس کے بعد جب وہ ماں سے الگ ہوتا ہے، تب سے سن تمییز تک کہ جب وہ چیزوں میں فرق کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، تو شریعت اس کو مکلف بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد سن تمییز سے بلوغت تک کا دور ہے، اور پھر بلوغت سے بعد کا بڑھاپے تک اور آخری زندگی تک کا جو دور ہے، اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا دور ہے دور جنین کا، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا احکام ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا کہ اہلیت وجوب ایک ہوتی ہے اور ایک اہلیت ادا، کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کسی پر احکام کا واجب ہونا، اس پر عائد ہونا۔ ایک تو ہے وہ تو اسلام میں جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے اس پر سارے احکام عائد ہوں گے، لیکن اس کی ادائیگی کب عائد ہوگی؟ جب وہ اس کو کرنے کے قابل بنے گا۔ اب بچہ اگر جنین ہے، اس کو اگر ماں کا حصہ سمجھا جائے، اس کے جسم کا حصہ سمجھا جائے، تو تب تو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ذمہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں کا جز ہے۔ لیکن اگر اس کو الگ سے ایک نفس سمجھا جائے، الگ سے اس کو ایک ذات سمجھا جائے، حالانکہ ہے بھی ایسا، تو وہ ماں سے الگ ہے، اس کے احکام الگ ہوں گے اور اس پر اہلیت ثابت کی جائے گی۔ اب اہلیت کامل بھی نہیں ہوگی اور بالکل ختم بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کہیں گے ہم ناقص اہلیت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس پر کچھ فرائض اور حقوق ہوں گے، لیکن اس کی کیا ڈیٹیل ہے کہ وہ حقوق جو قبول کرنے کے لیے کسی ثبوت، مطلب کسی قبولیت کا محتاج نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل میراث، وصیت، اسی طرح کسی چیز کا وقف کر دینا، اس میں اگلے کے جس کو دیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل بچے کو میراث دی جا رہی ہے، تو اس کی قبولیت کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بندہ قبول کرے گا تو تبھی اس کے ذمہ آئیں گی، نہیں۔ اسی طرح میراث اور وصیت میں یہ چیز ہے۔ لیکن ایسے حقوق جس میں قبولیت ضروری ہے، جیسا کہ ہبہ دینا، مطلب کسی کو تحفہ دینا، تو تحفہ جب تک اگلا قبول نہیں کرتا تو یہ اس کے ذمہ نہیں آتا، اس کے حق میں وہ چیز نہیں آتی۔ تو بچہ کیونکہ جنین ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کے اوپر یہ احکام نہیں آئیں گے کہ وہ احکام جس میں قبولیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سامنے والا اگر قبول کرتا ہے تو تب وہ اس کے ذمہ آتی ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل تھی۔ یہ تو ہوگی اہلیت وجوب کے لحاظ سے، کسی چیز کا واجب ہونا ایک عام احکام کے طور پہ، عام اسلامی احکام کے طور پہ۔ اگر وہ بچہ زندہ باہر آتا ہے یا زندہ وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو تب اس کے لیے کوئی احکام نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک فرضی طور پہ احکام آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اہلیت ادا کے لحاظ سے، ادا کرنے کسی مطلب حکم کو، کسی فرض کو ادا کرنے، کسی حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ایسی اہلیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ دور ثانی میں شروع ہوتی ہے، جس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے، مطلب یہ ہلکی سی تفصیل ہے کہ بچے کے لیے بھی وہ چیزیں ہیں، لیکن جب تک وہ حی ہے، زندہ ہے۔ اب اگلا دور ہے دور الانفصال الی التمییز، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے سن تمییز تک۔ اب اس کے لیے اہلیت وجوب ہے، وہ تو کامل ہے، یعنی اس کے لیے حقوق اور جو فرائض عام طور پہ ہوتے ہیں، ادائیگی کے لحاظ سے نہیں، صرف اس کے لیے ثابت ہونے کے لیے کہ وہ اسلامی معاشرے میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، اس لحاظ سے تو اس کے لیے کامل اہلیت ہے وجوب کے لحاظ سے۔ اور وہ کامل، اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا، کسی حکم کا کسی انسان کے لیے واجب ہونا یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مقصد ہے اس کا ادا ہونا۔ تو ادا کسی بچے پر یا کسی انسان پر تب ہوگا جب وہ اس کو ادا کرنے کے قابل ہوگا۔
تو جب وہ ادا کر سکے گا اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جب وہ ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے وہ واجب نہیں ہے۔ اب جو بچہ مطلب پیدائش سے لے کر جب تک وہ سن تمیز کو نہیں پہنچتا، اس کے لیے احکام یہ ہیں حقوق العباد کے لحاظ سے، کہ اگر ایسے حقوق جس میں مقصد ہو مال، یعنی جس میں مطلب مقصد یہ نہ ہو کہ اس کے لیے مطلب فار ایگزامپل سب سے پہلے یہ ہے کہ مال کا اگر مقصد ہے تو اس میں اس کو ادا کرنے کے لیے اس کا نائب ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل نفقت الزوج ہو گیا، کوئی اجرت دینی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات میں تو بچے کا ولی اس کے معاملے میں جو ہے وہ ادا کرے گا، مال ادا کرے، کیونکہ اس سے مراد ادا نہیں بلکہ اس سے مراد مال دینا ہے۔ اب اگر مواخذے کا معاملہ ہو، مال کا اور معاملہ ہے، لیکن اگر مواخذے کا معاملہ ہو، کسی چیز کی سزا کے بارے میں ہو، تو وہ اس کے ولی سے نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے اوپر یہ چیز عائد ہی نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل قتل کے قصاص کا اگر سزا دی جائے تو یہ بچے سے نہیں دی جائے گی جو ابھی تک سن تمیز کو نہیں پہنچا، اس لیے کہ اس کا فعل تقصیر کہا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو ابھی اس کا مطلب سن رشد کو پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو چیزوں کی تمیز ہی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے یہی نہیں سزا رکھی ہوئی، اور نہ ہی اس کے ولی سے لی جا سکتی ہے۔ اب دوسرا اس میں مرحلہ آتا ہے حقوق اللہ کا۔ حقوق اللہ میں جیسا کہ اللہ پر ایمان ہے، عبادات شامل ہیں، عبادت بدنی عبادات ہو سکتی ہیں جیسا کہ نماز ہو گیا اس میں، اور مالی عبادات زکوٰۃ وغیرہ ہو گیا، حج ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی عبادات۔ اب ان میں یہ ہے کہ ان کے لیے حکم وجوب تو ہے لیکن وہ ادا کرنے کا اہل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا نائب اس کے بدلے میں ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو جبراً یہ چیز کہی گئی ہے، بلکہ شریعت نے اس کے لیے اہلیت رکھی ہے سن تمیز کی۔ جب تک وہ سن تمیز کو نہیں پہنچتا تو بچہ اہلیت کا اہل ہی نہیں ہے، مطلب عبادات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس سے ادا کرنے کا مواخذہ شریعت نے کیا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حد رکھی ہو شریعت نے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ شریعت نے کسی عمل کو کسی بندے پر فرض کیا ہے، اس سے مواخذہ کیا ہے، تو اس کی بنیاد شریعت نے رکھی ہے عقل کو۔ اب وہ جو عمر ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور تمیز کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے اس میں عقل کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں میں فرق کر سکے، اس پر شریعت نے اسی لیے وہ احکام عائد ہی نہیں کیے۔ تو احکام وجوب کے لحاظ سے تو اس پر ہیں لیکن ادا کے لحاظ سے نہیں ہیں، اور ایسے احکام جو اس کے بدلے اس کا ولی یا اس کا باپ کر سکتا ہے وہ تو اس سے نیابتاً کیے جا سکتے ہیں، کروائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے جیسا کہ عبادات اس کی جگہ ولی نہیں کر سکتا، اور اس سے بھی جبراً نہیں کرائے جا سکتے۔ اور عام جو دنیاوی معاملات ہیں اور تصرفات ہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اس میں بھی بچے کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی اثر شرعی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب جو تیسرا دور انسان پر گزرتا ہے دور تمیز سے بلوغت تک کا، یعنی 7 سال سے لے کر 7 سال سے جب تک وہ بالغ ہوتا ہے تب تک کے لیے، تو اس دور میں انسان کے اوپر جو حقوق ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے لیے اہلیت ادا تو ثابت ہوگی لیکن ناقص طور پر، اس لیے کہ اس کی عقل ابھی ناقص ہے، جیسا کہ اس میں ایمان اور عبادات بدنیہ آ جائیں گی، مطلب عبادات جو عام ہوتی ہیں، اور اب بدنی عبادات بھی یہ ایک بچے کی نفع کے لیے، فار ایگزامپل نفع سے مراد یہ ہے کہ بچے کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو ان عبادات کی۔ اب مالی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ایسے معاملات جس میں بچے کا اپنا نفع ہوتا ہے، محض نفع، مطلب فار ایگزامپل ان کو کوئی صدقہ دیا، ان کو کوئی تحفتاً کوئی چیز دی، تو اس میں اس کے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر اسی کی مصلحت کے لیے، اور شریعت نے مصلحت کی رعایت کی ہے۔ تو اگر ایسے معاملات جس میں اسی کا نفع ہے، صرف بچے کا نفع ہے، تو اس میں اس کے ولی کی اجازت بے شک نہ ہو چلے گا، لیکن ایسے معاملات جس میں بچے کا ضرر ہو
اور اس کی ذات کے لیے ہو تو ایسے معاملہ، فار ایگزامپل اس کے ملک سے کوئی چیز نکل جائے، مطلب وہ کسی کو تحفتاً کوئی چیز دے رہا ہے یا کوئی چیز وقف کر رہا ہے، تو وہ اگر بچہ ہے تو اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی ولی کی اجازت سے یہ چیز اس کے ہاتھ سے نکلے گی، بلکہ شریعت نے اس کے معاملات کا بالکل اعتبار نہیں کیا، اس لیے کہ اس میں اس کے اپنے ہی مصلحت کی رعایت کی گئی ہے شریعت نے، مطلب یہ کہ جو اس کے اپنے مطلب معاملات کو مشکل بنائے گا، اس کے لیے مطلب اس کے ملک سے ایک چیز نکل جائے گی تو شریعت نے اس کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اب ایسا معاملہ جس میں اس کے اپنے نفس کے لیے کوئی نفع اور ضرر کا دونوں کا شائبہ پایا جائے، یا دونوں کی مقدار برابر پائی جائے، مطلب نفع بھی ہو سکتا ہے، ضرر بھی ہو سکتی ہے، مطلب کسی چیز کو بیچنا، کسی چیز کو رینٹ پہ دے رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اس بچے کے لیے اس معاملے کو جائز کہا ہے جب تک کہ وہ بے وقوفی پر مبنی نہ ہو۔ تو ایسے معاملات میں اگر وہ بے وقوفی کرتا ہے، یا ایسے معاملات جس میں نفع اور ضرر دونوں کا احتمال ہے، تو بچہ اس کو ادا کر سکتا ہے، لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ، اور اس میں بے وقوفی والا کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو ولی کی اجازت کے بعد، ویسے تو بنیادی طور پہ خود قاصر اہلیت کا مالک ہے کہ اس کی اہلیت کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن ولی کی اجازت کے بعد وہ معاملات کر سکتا ہے۔ البتہ آخری دور اس میں آتا ہے کہ جب بندہ بلوغت سے مرنے تک کا جو دور ہے، اس میں انسان مکمل طور پر شریعت کا مکلف بن جاتا ہے، اس پر سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، اور اہلیت ادا ہوتی ہے یہ اس پر واجب کہ اس پر ہر چیز کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس پر جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں، فرض بھی ہوتے ہیں، اور اس پر جو حقوق ہیں وہ بھی عائد ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بے وقوفی والا معاملہ ہے تو اس میں الگ احکام ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے اس کے عوارض میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ اور وہ معاملات عبادت کے لحاظ سے ہوں، دنیاوی معاملات ہوں یا عبادات ہوں، اس میں سارے احکام بلوغت سے انسان کی موت تک انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کی بحث تھی اہلیت کے بارے میں، اور اس کے مختلف ادوار تھے کہ بلوغت سے پہلے اس پر اہلیت ہے، لیکن اس کے کچھ اقسام ہیں، کہیں قاصر ہوتی ہے، کہیں اس کی مصلحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر چلایا جاتا ہے، اور کہیں اس کی مطلب جب اس کے خلاف بات ہوتی ہے، اس کے نقصان میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، لیکن بلوغت کے بعد اس کے اوپر سارے احکام عائد ہوتے ہیں، سارے حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اب کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سے ایسے عوارض ہیں جس کے تحت انسان بالغ بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس پر وہ فرائض یا حقوق عائد نہیں ہوتے، مطلب فار ایگزامپل کوئی بندہ نشے کی حالت میں ہے، کوئی بے وقوفی میں وہ کام کر رہا ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔